الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، انسان اس دنیا میں اپنے خالق کے ہونے کا شعور لے کر آیا ہے۔ انسان جب اپنے اوپر نظر دوڑاتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت میں 3 پہلو ہیں جو رکھ دیے ہیں۔ اس کی شخصیت کا پہلا پہلو اس کا اخلاقی وجود ہے۔ انسان اس دنیا میں جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرنا ایک اچھائی ہے، کسی کو دھوکہ دینا ایک برائی ہے۔ بغض، کینہ، حسد، چوری، یہ سب معروف برائیاں ہیں، اور کسی کی مدد کرنا، کسی قرضدار کا قرض اتار دینا، کسی یتیم کی کفالت کرنا، کسی حق تلفی پر آواز اٹھانا، یہ معروف بھلائیاں ہیں، جانی پہچانی ہوئی چیزیں۔ تو انسانی شخصیت میں جو پہلا شعور خدا تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہی اخلاقی وجود ہے کہ انسان نیکی اور بدی کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت لے کر دنیا میں آیا۔ انسانی شخصیت کا دوسرا پہلو اس کا عقلی وجود ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بطور انسان ہم چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، چیزوں کی تحلیل کرتے ہیں، چیزوں کو کرٹیکلی انالائز کرتے ہیں، ہم معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتے ہیں، ہم اخذ سے استنباط کرتے ہیں، ہم چیزوں کے نتائج سے استقراء حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم ایک رائے بناتے ہیں، اس رائے کو ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ سارا عمل اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ انسانی شخصیت میں خدا تعالیٰ نے عقل کا ایک جوہر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ دوسرا پہلو ہے جو انسانی شخصیت میں پایا جاتا ہے۔ ایک تیسرا پہلو اگر انسان غور کرے تو وہ اس کا جمالیاتی وجود ہے۔ انسان محض 2 پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر جھونپڑیوں میں نہیں رہتا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی صلاحیت دی ہے کہ وہ چیزوں کو سنوارتا ہے، اس کی تزئین کرتا ہے، اس کو بیوٹیفائی کرتا ہے، ان کے اندر دلکش اور دلچسپی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ انسان عجائبات تخلیق کرتا ہے، انسان شاہراہیں بناتا ہے، انسان چمنستان آباد کرتا ہے، انسان شہروں کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس کی شخصیت کے اندر موجود اسی جمالیاتی حس کا ظہور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ شخصیت اس دنیا میں جب اپنے ماحول کا جائزہ لیتی ہے تو اس کے کچھ نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایک انسان جس وقت شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس کی نظر کائنات کی طرف اٹھتی ہے۔ وہ کائنات کو دیکھتا ہے، کائنات میں اس کو وسیع و عریض سبزہ زار نظر آتے ہیں، اس کو یہاں پر بلکھاتی پگڈنڈیاں نظر آتی ہیں، اس کو یہاں پر ہریاول چمن نظر آتے ہیں، اس کو یہاں پر لہراتی ہوئی فصلیں نظر آتی ہیں، اس کو یہاں پر بل کھاتی ندیاں نظر آتی ہیں۔ کائنات کے اندر پھیلی یہ رنگ رنگی، یہ بوکلمونی، یہ تنوع، یہ عجائبات اس کے اندر یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ انسان اپنے اخلاقی شعور کو جب اس دنیا میں زیر بحث لاتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے دن سے کشمکش ہے جو اس کے ارد گرد جاری ہے۔ اس کا شعور، اس کا وجدان، اس کا اندرون، اس کا ضمیر، اس کی شخصیت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو، وہ برائی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ لیکن یہ نیکی کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر برائی کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان کا عقلی شعور اس پر سوالات اٹھاتا ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان اس کائنات میں جب اپنے ان احساسات کے ساتھ نگاہ دوڑاتا ہے تو اس کو یہ جاننے میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں بنی، بلکہ اس کا ایک خالق ہے۔ ایک خالق ہے کہ جو اس نظم، اس ترتیب، اس ربط و نظام کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا
کہ یہ کائنات آپ سے آپ کسی حادثے کے نتیجے میں بن گئی ہے۔ انسان یہ جانتا ہے کہ حادثہ تخریب پیدا کرتا ہے، حادثہ چیزوں کو بکھیر دیتا ہے، حادثے کے نتیجے میں نظام نہیں بنتے، حادثے کے نتیجے میں نظم اور ڈسپلن نہیں وجود میں آتا، حادثے کے نتیجے میں عجائبات نہیں بنتے۔ کوئی ہے جو اس دنیا کو بنانے والا ہے، کوئی ہے کہ جس نے میرے اندر نیکی بدی کا شعور رکھا ہے، اور کوئی ہے کہ جس نے میرے اندر وہ جمالیاتی حس رکھی ہے کہ جس سے میں اس کائنات کے حسن کو اور نکھار دیتا ہوں۔ انسان اگر خارجی تصورات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے محض اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کے کائنات پر غور کرے تو کوئی دو رائے پر نہیں پہنچ سکتا کہ اس کائنات کا ایک منعم حقیقی موجود ہے، اس کائنات کا ایک خالق موجود ہے۔ پھر انسان اس کائنات میں نکلتا ہے تو نعمتوں کی ایک دنیا ہے، ایک فراوانی ہے، ایک دریا ہے جو اس کا منتظر ہے۔ وہ نعمتیں انسانی رشتوں کی صورت میں ہوں، وہ نعمتیں غذاؤں کی صورت میں ہوں، وہ نعمتیں اس کے جسم کو صحت اور فرحت پہنچانے کے ضمن میں ہوں، الغرض ایک لاتعداد سلسلہ نعمت ہے جو اس کے گرد بکھرا پڑا ہوا ہے۔ انسان ان نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، اس استفادے کے نتیجے میں اس کے اندر ایک جذبہ شکر و سپاس پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کائنات جس کا ایک خالق ہے، اس خالق کے ساتھ اپنے اس تعلق کا اظہار کرے، اس خالق کو یہ بتائے کہ میں نعمتوں سے جو استفادہ حاصل کرتا ہوں اس کے نتیجے میں میرے اندر ایک جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے، تو میں اس منعم حقیقی، اس خالق کائنات، اس پروردگار عالم سے ایک رابطہ قائم کروں، اس کو یہ بتاؤں کہ میں اس دنیا میں اپنی شخصیت پر غور کرنے کے نتیجے میں اور اس کائنات کے عجائبات کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بنایا ہے بلکہ بنانے کے بعد وہ اس کے انتظامات کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، وہ اس چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے کہ سورج کو کس وقت نکلنا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ چاند کو کس وقت روشن ہونا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ رات کب آئے گی، وہ یہ جانتا ہے کہ دن کب نکلے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس شخصیت کو یہ بتاؤں کہ اس کائنات میں تو ہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس دنیا کی باغ ہے، اور تو ہی ہے کہ جس نے مجھے وہ شعور بخشا جس کے نتیجے میں میں نیکی اور بدی کرتا ہوں، اور تو ہی ہے کہ جس کے سامنے میں اپنا یہ نامہ اعمال لے کر جاؤں گا تو مجھے اس کا انعام دے گا۔ عزیزان من، انسان کے سامنے جب دنیا کی یہ زندگی آتی ہے تو ایک سب سے بڑا سوال جو اس کو درپیش ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں دنیا میں کیا کروں گا، اور میرا خاتمہ کہاں ہوگا۔ یہ سوالات بھی دراصل انسان جب اس کائنات پر غور کرتا ہے تو اس کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو کر آ جاتے ہیں۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش کا ایک تخلیقی عمل ہے، وہ عمل کیسے وجود پذیر ہوا، کس نے اس آٹے، دال، چینی، چاول میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان وجود پذیر کر دے، اور کون ہے کہ یہی انسان جو دنیا میں فلسفے بگاڑتا ہے، یہی انسان جو کائنات کے نظم کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، حکومتیں بناتا ہے، بادشاہت تخلیق کرتا ہے، یکا یک بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، اس کی آواز دھیمی ہو جاتی ہے، اس کو بیماریاں گھیرتی ہیں، اور پھر بالآخر یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ موت انسانی زندگی کا سب سے بڑا سوال کہ انسان نے ایک دن مرنا ہے۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کے ارد گرد موت رقص کر رہی ہے، اس کی 2 نسلیں پیچھے کی دنیا کے اسٹیج سے غائب ہو چکی ہیں۔ ہمارے کوئی پردادا تھے، ہمارے کوئی پرنانا تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اکابر تھے، وہ سب کہاں ہیں؟ موت کی آغوش پہ چلے گئے۔ تو موت وہ بنیادی سوال ہے جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ اس دنیا کے اسٹیج میں خالق کائنات نے یہ بات انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی کہ خالق موجود ہے، تمہارے اندر نیکی بدی کا شعور ہے، تمہارے اندر عقلی وجود ہے، تمہارے اندر جمالیاتی حس ہے،
اب غور کرو کہ تمہیں کیسے اعمال اپنانے ہیں۔ خالق کائنات کی نعمت غیر مترکبہ، ایسی نعمت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اگر وہ چاہتا تو ہمیں اسی امتحان میں ڈالے رکھتا کہ ہم فطرت کی اسی روشنی میں زندگی کا سفر طے کریں، لیکن وہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اسٹیج پہ اس نے جن انسانوں کو بھیجا ہے ان کو بار بار یاد دلائے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے۔ یہ یاد دہانی کس لیے ہے؟ یہ یاد دہانی صرف اس لیے ہے کہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا سے، انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو امتحان کی کامیابی کے نتیجے میں اپنی جنت کا شہری بنا لے۔ گویا خدا تعالیٰ کی اسکیم انسان کو بھیجنے کی دنیا میں یہ ہے کہ وہ انسانوں کو آزمائے۔ اس آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس ارادے اور اختیار کی صلاحیت ہو۔ ارادے اختیار کی صلاحیت ایک شعور کے تحت وجود پذیر ہو۔ وہ شعور بھی خدا نے انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے۔ نیکی بدی کا شعور، اچھائی برائی کا شعور، صحیح غلط کا شعور، اور پھر انسان عقل کے ذریعے نتائج حاصل کرتا ہے، عقل کے ذریعے معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتا ہے، اور انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو سنوارتا نکھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس کی جنت کا شہری بنے۔ خدا تعالیٰ کی یہ بے پایاں رحمت ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس نے نہ صرف یہ کہ فطرت میں یہ شعور ڈالا، بلکہ انسانیت کے آغاز سے ہی انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا جو لوگوں کو اس دنیا میں آ کر وہ باتیں جو ان کی فطرت میں موجود تھیں، وہ باتیں جو انسان نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھیجتے ہوئے ہی اس کی عقل میں، اس کی شخصیت میں، اس کے وجدان میں، اس کے شعور میں الہام کر دی تھی، ان کی یاد دہانی کروائی۔ انبیاء کا یہ سلسلہ دنیا کے آغاز سے ہی اللہ نے شروع کر دیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان خدا کی طرف لوٹے، انسان خدا کو اپنا خالق مانے، انسان اس کا حق ادا کرے۔ انسان کا اخلاقی شعور اس کو مجبور کرتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ جس طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ ماں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے، جس طرح وہ چاہتا ہے کہ باپ کی شفقت کا صلہ بڑھاپے میں اس کا سہارا بن کے دے، اسی طریقے سے خدا تعالیٰ کا مطالبہ بہت سادہ تھا، اور وہ مطالبہ یہی تھا کہ جو معاملہ تم اپنی دنیا میں اپنے اخلاقی وجود کے ساتھ انسانوں کے ساتھ کرتے ہو، وہ معاملہ خالق کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی یہی اسکیم ہے جس کے تحت اس نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور یہی وہ اسکیم ہے جس کے تحت اس نے انسانوں ہی کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ انبیاء دنیا میں آتے، انسانوں کو اس حقیقی بات کی طرف متوجہ کرتے، وہ بات جو ان کے دل میں پہلے سے موجود تھی، وہ بات جو ان کی عقل تسلیم کرتی تھی، وہ بات کہ جس کو ماننے میں کوئی چیز مزاحم یا رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی، متوجہ کرتے، لوگوں کو یہ بتاتے کہ لوگوں آؤ، ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن ہم سب پروردگار عالم کی عدالت میں اس کے روبرو کھڑے ہوں گے، اور وہ ہم سے سوال کرے گا کہ اس دنیا میں نے تمہیں بھیجا، نعمتیں دیں، شعور دیا، عقل دی، اور پھر انبیاء کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، یعنی فطرت کی روشنی بھی تمہارے اندر موجود تھی، اور وہ روشنی اگر بجھنے لگ جائے، مدھم ہونے لگ جائے، مسخ ہو جائے، تو یوں نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا، بلکہ میں نے انبیاء کا بھی ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ وہ ہر بستی میں آئے، وہ تمہاری زبان میں تم سے کلام کرتے تھے، جب تم نہیں مانتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اناد، استکبار اور تکبر کا جذبہ تم میں پیدا ہوتا تھا، اور تم ان سے مطالبات کرتے تھے، تو میں پروردگار عالم اس کائنات کے اندر ان انبیاء کے ساتھ اپنی مائیت کا ظہور، یعنی ان کے ساتھ اپنے کھڑے ہونے کی زندہ مثالیں پیش کر کے تمہیں متوجہ کرتا تھا کہ لوٹ آؤ پروردگار عالم کے پاس، کہ وہ تمہیں اپنی جنت کا ایک ایسا شہری بنانا چاہتا ہے، ایسی حکومت دینا چاہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس میں نہ ماضی کی کسی بات کا پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کی کسی بات کا اندیشہ۔ تو انبیاء کا یہ سلسلہ کائنات کی ابتدا سے جاری رہا، یہاں تک
کہ اس کا خاتمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے لیے کر دیا گیا۔ ہم مسلمان اس دنیا میں جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ غیر معمولی احسان ہے کہ ہمیں اس نے خدا کی ہدایت کی اس روایت کے اندر سے اٹھایا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، وہاں ہمارا امتحان دو چند ہوتا کہ ہم نے ہدایت کو تلاش بھی کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا بھی ہے، اور ڈھونڈنے کے بعد اس کا تجزیہ بھی کرنا ہے، کیونکہ یوں نہیں ہے کہ اس کائنات کی توجیہ صرف ایک الہامی روایت ہی کر رہی ہے، بلکہ انسان نے اس کائنات میں خدا کو فراموش کر کے بھی کچھ مقدمات پیدا کی ہیں، کچھ روایتیں ایسی بھی جنم لی ہیں کہ جو اس کائنات کی مختلف توجیہات کرتی ہیں۔ تو ہمیں اس امتحان سے بھی گزرنا پڑتا کہ پہلے ہم اصل ہدایت کو دریافت کریں، اصل چیز کو ڈھونڈیں، اور پھر اس کے بعد اس چیز کو ڈھونڈنے کے بعد ابتدا سے اس سفر میں جاری ہوں اور اس محنت کو شروع کریں جو کسی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم، فضل، احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ جہاں پر خدا کا یہ احسان ہے وہیں ایک بہت غیر معمولی ذمہ داری بھی ہے، اس لیے کہ شاید وہ لوگ تو کچھ عذر خدا کے سامنے پیش کر سکیں کہ جنہیں دین کی ہدایت نہیں پہنچی، کہ پروردگار عالم ہم تو منتظر تھے، ہم تو ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیری کوئی ہدایت بھی دنیا میں موجود ہے۔ لیکن ہم کیا جواب دیں گے پروردگار عالم کو کہ ہمیں تو وہ ہدایت گھروں میں مل چکی، نسلوں میں مل چکی، تہذیب میں مل چکی، معاشرت میں مل چکی، بلکہ میں یہ کہوں کہ ان ممالک میں مل چکی کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ تو جہاں پر خدا کی یہ نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہیں پر غیر معمولی ذمہ داری بھی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کیا خدا کی ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا خدا کی منشا کو جاننے کی کوشش کی؟ کیا خدا کی خواہش کو دریافت کیا؟ کیا خدا کے مطالبات کو ہم نے ڈھونڈا، اس کی کھوج لگائی، اور پھر جاننے کے بعد کیا سدید نیت کے ساتھ، کیا صدق دل کے ساتھ، کیا مصمم ارادے اور جذبے کے ساتھ، کیا محکم جدوجہد کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی؟ تو مسلمان ہونا جہاں پر اللہ کی غیر معمولی عنایت ہے، وہیں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اور امتحان بھی ہے۔ ہم مسلمان اس دنیا میں جب خدا کی الہامی روایت پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ایک شخصیت ہے، ایک ہستی ہے، ایک ذات والا صفات ہے کہ جو ہمیں خدا کے ہدایت نامے سے متعارف کرواتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں خدا کے تم سے مطالبات کیا ہیں۔ گویا ہماری فطرت میں جو رہنمائی رکھتی گئی تھی، اس رہنمائی کو آگے لے کر چلنے کا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کائنات اور اس زمین کے پیٹ پر صرف ایک ہی ہستی ہے جو کرتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس ہستی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انہی کا مقام اور منصب ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کائنات میں خدا کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ یہ انہی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کائنات میں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں بتائیں کہ خدا کی شریعت کیا ہے، خدا کا قانون کیا ہے، خدا کا قائم کردہ وہ ضابطۂ حیات کیا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہم خدا کی جنت کے ایک شہری بن سکتے ہیں۔ یہ انہی کا منصب اور مقام ہے کہ وہ جس چیز کو خدا کا دین قرار دیں وہی خدا کا دین قرار پائے، اور وہ جس چیز سے انسانوں کو روک دیں وہی بات خدا کی بات قرار پائے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بوت، ان کا کہا خدا کا کہا ہو، ان کا روکا خدا کا روکا ہو، یعنی وہی ہیں جو بتائیں گے اس کائنات میں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کا انجام کیا ہے، اس انجام کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کرائٹیریا کو ہم تک پہنچنے اور سمجھنے کا عمل کیا ہے۔ تو مسلمانوں نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخصیت کو قبول کر لیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول تھے، تو یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس ہستی نے ہمیں خدا کی ہدایت کیسے پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسانوں کو اس دنیا میں خدا کی ہدایت دو ہی ذرائع سے پہنچائی۔ پہلا ذریعہ خدا کی وہ لازوال کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے، اور دوسرا ذریعہ خدا کے انبیاء کا وہ ٹریڈیشن ہے، وہ سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاری فرمایا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا کی ہدایت کا آغاز سیدنا آدم سے ہوتا ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے پہلے نہیں بلکہ آخری رسول ہیں، آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں۔ چنانچہ اللہ کی جو کچھ ہدایت اس کائنات میں ہمیشہ سے جاری رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہدایت کا ایک آخری عہد نامہ لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے جو مطالبات کائنات میں ہمیشہ سے جاری تھے، اللہ تعالیٰ کی منشا اور ہدایات جو ہمیشہ سے انسانوں تک پہنچائی جا رہی تھیں، جو آدم نے بھی دی، جو نوح علیہ السلام نے بھی دی، جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی، جو موسیٰ اور عیسیٰ اور شعیب اور ہارون اور یحییٰ، ان تمام انبیاء نے دی، وہی تعلیمات، وہی ہدایات، وہی خدا کی منشا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا کہ شرح لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ وہی ہدایت ہے جو تمام انبیاء کو دی گئی، اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تمہیں بھی یہی ہدایت دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہدایت کا ایک تسلسل ہے، اور قرآن مجید کی صورت میں انہوں نے خدا کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ اس ہدایت کا ایک دوسرا پہلو ہے جو عملی پہلو ہے، وہ عمل کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، وہ انبیاء کی تہذیبوں میں ان کے معاشرے آگے پہنچاتے ہیں، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کو ہدایت کی گئی کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں۔ یہ سارے اعمال ان کی پوری معاشرت میں جاری کی انبیاء نے، اور اس کے بعد نسل در نسل آگے پہنچتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی بھی تجدید کی، ان اعمال کی بھی اصلاح کی، ان اعمال کو بھی جاری فرمایا، اور ساتھ ساتھ خدا کی وہ آخری کتاب، زمین پر وہ آخری حجت بھی دنیا تک پہنچائی جس کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اب ہم نے قیامت تک اسکیم آف لائف کو سمجھنا ہے۔ یہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے قیامت تک مقصد حیات کو دریافت کرنا ہے۔ یہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے قیامت تک خدا کے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہیں، خدا کی بات جان سکتے ہیں، خدا کے الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں، خدا کے مطالبات سے آگہی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نظر دوڑائیں اور بطور مسلمان اس بات کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم مسلمان اگرچہ اس بات پر بڑا محکم یقین رکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کا اس بات پر بڑا مصمم ایمان ہے کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک کے لیے انسان کے لیے زندگی کا لائحہ عمل ثبت کر دیا گیا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو آخری حجت ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حرف آخر قول فیصل ہے، جو میزان حکم اور فرقان ہے۔ لیکن کیا ہم انسان اور مسلمان عملی زندگی میں بھی اس کتاب کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ہم حقیقت کے دائرے میں بھی اس کتاب کو یہ اہمیت دیتے ہیں؟ اگر غور کریں تو اس کتاب سے ہمارا ربط اور تعلق اصلاً تعظیم کا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہے تو یہ وہی کتاب جو اللہ کے رسول نے دی تھی، لیکن اس کتاب کا کانٹینٹ کیا ہے، اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کتاب میں بات کیسے ہوتی ہے، اس کتاب سے تعلق کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب زندگی میں ایک زندہ معلم بن کر ہمارے ساتھ کیسے کھڑی ہے، ہم مسلمان عملاً اس چیز سے دنیا بھر میں غافل ہیں۔ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہے، ہر مسجد میں یہ کتاب موجود ہے، مسلمانوں کے ہر ادارے کی الماریوں میں یہ کتاب موجود ہے، لیکن یہ کتاب یا تو محض کسی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ثواب کی نیت سے تلاوت کی جاتی ہے، یا پھر اس کو جزدان میں
لپیٹ کر سنبھال کر کسی طاق میں رکھ دیا جاتا ہے. کوئی ہم سے پوچھے کہ تم مسلمان ہو تو کیوں ہو، تو ہم بتا سکیں ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جس کتاب کو ہم نے یہاں پر محفوظ کر کے رکھ دیا. کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا اس کتاب سے کوئی زندہ تعلق نہیں بن پاتا؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے تو پھر اس کتاب کو پڑھ لیتے تھے، ان کے ہاں ایک تہذیبی روایت بھی موجود تھی، لیکن مسلمانوں کے وہ نوجوان، وہ نئی نسل، وہ بچے جو اس جدید دور کے اندر آنکھ کھول رہے ہیں، جو دنیا کی حرکیات کی تبدیلی کے اس موسم میں بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب کیوں زندگی کا ایک ریلیونٹ سبجیکٹ نہیں بنتا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس سوال سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. یہ وہ سوال ہے کہ جس سوال سے آپ جتنا جی چرا لیں اپنی جگہ قائم اور دائم رہے گا. ہم سب اگر اپنی معاشرت کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی روزمرہ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا کوئی زندہ تعلق نہیں ہے. زندہ تعلق کیا ہوتا ہے؟ زندہ تعلق یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کتاب کا معمول میں مطالعہ کریں، اس کتاب کو اپنی یاد دہانی اور اپنی جو اسپرچول وجود ہے، روحانی شخصیت ہے، اس کی نرشنگ کے لیے، اس کی تقویت کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے، اس کو زندہ و بیدار رکھنے کے لیے اس سے ہدایت حاصل کریں. ہم اس کو کھولیں تو ہمیں اس کے مضامین ہماری زندگی اور اسکیم آف لائف کے ساتھ ریلیونٹ لگے. ہم اس کو کھولیں تو ہم اس کے ذریعے سے مذہبی تصورات کی تنقید اور اختلافات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو وہ اہمیت نہیں دیتے؟ اگر آپ غور کریں تو اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں. یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی شعور نے مل کر رد کر دیا ہے کہ اس کتاب کو اب وہ اہمیت نہیں دیں گی، یہ کتاب ہماری زندگی میں ہادی نہیں بنے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ مسائل ہیں، کچھ پرابلمز ہیں جن کی بنا پر ہمارا اس کتاب کے ساتھ ایک زندہ تعلق منقطع ہو چکا ہے. ان مسائل میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے سٹائل، اس کے ژانرا، اس کے ڈکشن، اس کے بات کرنے کے اسلوب سے غافل ہیں. آپ کسی جدید پڑھے لکھے انسان کو یہ کتاب پکڑائیں اور کہیں کہ اس کا مطالعہ کرو، اور اگر خود بھی ہم اسی ذہن کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہدایت دی ہے اور کھول کے پڑھنا شروع کریں، تو کچھ مسائل ہیں جو بطور انسان ہمارے سامنے اس کتاب کے مطالعے سے سامنے آتے ہیں. وہ سامنے کیوں آتے ہیں؟ وہ سامنے اس لیے آتے ہیں کہ ہم پہلے یہ غور کر کے اس کتاب کی طرف نہیں گئے کہ اس کتاب میں بات کی کیسے جاتی ہے، اس کتاب میں بات کی کن سے جا رہی ہے، اور اس کتاب کا اسلوب یا اس کتاب کی نوعیت کیا ہے. اس دنیا میں ہم جب بھی کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، کس موضوع پہ وہ کتاب لکھی گئی ہے. بالعموم یہ ہوتا ہے کہ کسی فنی موضوع پر لکھی ہوئی کتاب کا ایک تعارف ہوتا ہے، ایک دباچہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی ایک مین باڈی ہوتی ہے جس میں اس کا کانٹینٹ ترتیب وار بیان کر دیا جاتا ہے، اور پھر کچھ کنکلوژنز ہوتی ہیں، نتائج فکر ہوتی ہیں. اس کتاب کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمارے لیے اس کا اسلوب ایک بہت منفرد اسلوب لگتا ہے. ابتدا ہی یہاں سے ہو جاتی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو جھٹلا دیا، برابر ہے کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو انسانی ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ کون لوگ زیر بحث ہیں کہ جن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور ڈراؤ نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو گویا کیا قرآن کی تعلیم لے کے ہم نے اب دنیا میں نہیں جانا؟ لوگ نہیں مانیں گے اس کو، برابر ہے کہ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کتاب کو آخر سے کھولیں تو کہا جاتا ہے لیلاف قریش. قریش یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئے؟
میں 21ویں صدی کا ایک انسان دنیا کی چکا چوند اور ترقی کے راستوں میں کھڑا ہوا، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی قریش تھے، یہ کتاب جس نے قیامت تک ہدایت دینی ہے، یہ قریش کون ہے؟ اس کتاب کے اندر زیر بحث کریکٹرز کون ہیں؟ اس کتاب کا اسلوب بیان کیا ہے؟ اس میں بات آگے کیسے بڑھتی ہے؟ یہ صورتوں میں کیوں تقسیم ہو گیا ہے؟ یہ گروپس میں پھر کیوں تقسیم ہو گیا ہے؟ اس کی آیات میں قافیہ بندی کیا ہے؟ یہ نثر بھی نہیں، یہ شاعری بھی نہیں، تو پھر اس کا اسلوب بیان ہے تو کیا ہے؟ پھر اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کی ہدایت کا دائرہ کیا ہے؟ یہ کن چیزوں سے بات کرتا ہے؟ پھر اس کے اندر یہ قصے کہانیاں کیوں سنائی جاتی ہیں؟ پھر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں سمبلزم ہے، تمثیل ہے، اس کے اندر تقابل ہے، کمپیریزن ہے، اس کے اندر حکایت ہے، نریشن ہے، اس کے اندر پرسویشن ہے، کسی آرگومنٹ کی طرف قائل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے اندر حذف، اومیشنز ہیں۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کا اسلوب کیا ہے؟ جب تک یہ نہ سمجھا جائے تو اس کتاب کے مضامین، اس کتاب کی زبان اور اس کے بات کرنے کے اسٹائل سے انسان کی انسیت نہیں پیدا ہوتی۔ پھر کبھی اس میں ڈائلاگز ہیں، کبھی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور موسیٰ نے کہا اور فرعون نے کہا، کبھی مونولوگ ہے اور ابراہیم کھڑے ہوئے انہوں نے گفتگو کی۔ پھر مختلف کریکٹرز ہیں، کبھی جبرائیل زیر بحث آ رہے ہیں، کبھی شیطان زیر بحث آ رہا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث آ رہے ہیں، کبھی آپ کے مخاطبین صحابہ زیر بحث آ رہے ہیں، کبھی منافقین زیر بحث آ رہے ہیں، کبھی مشرکین زیر بحث آ رہے ہیں، کبھی اہل کتاب زیر بحث آ رہے ہیں۔ یہ کون کریکٹرز ہیں؟ ان کے مابین کیا تعلق ہے؟ پھر اس میں قصے سنائے جاتے ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، پرانے اسباق ہیں، پرانے انبیاء کی تہذیب اور ان کی داستانیں ہیں۔ یہ کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل، اوفو بعہدی، کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، اوفو بعہدی، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں کائنات کی اقوام میں فضیلت دی تھی اور بنی اسرائیل وہاں سے نکلے اور وہ سینا کے میدان میں گئے۔ یہ کہانیاں ہمیں کیوں سنائی جاتی ہیں؟ اور شعیب اور صالح اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ، ان کا ذکر قرآن مجید میں کیوں آ گیا؟ ان کی قوموں کی باتیں بار بار کیوں زیر بحث آ رہی ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو کبھی شعور کی سطح پر ایڈریس کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے احکام ہیں کہ جن کو آج کے دور میں کھڑے ہو کر آپ بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم، یہ جو مشرک ہیں، یہ جو کافر ہیں، ان کے بارے میں خدا کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اب یہ زمین کے پیٹ پہ نہیں رہ سکتے۔ تو آج کی دنیا میں کیا ہم اس گلوبل ورلڈ کے اندر دنیا کو یہ دعوت دیں گے کہ اگر کوئی ہمارے مذہب کو نہیں مانتا تو ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب وہ روئے زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ یہ ہدایات کس سے متعلق ہے؟ ان ہدایات کے مخاطبین کون ہیں؟ یہ کس کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہیں؟ وہ رحیم و کریم خدا جس کی رحمت، جس کی شفقت 70 ماؤں سے زیادہ ہے، وہ کیوں کائنات کے اندر قوموں کو نست و نابود کر دیتا ہے؟ کہیں پتھروں کی بارش ہوتی ہے، کہیں زمین پانی اگل دیتی ہے، کہیں سائیکلون آتے ہیں، کہیں رسولوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اب عذاب آئے گا۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ایک انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ تمام اشکالات ہیں کہ جن کو جس وقت تک ایڈریس نہ کیا جائے آپ خدا کی کتاب سے استفادے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے، شعوری طور پہ آمادہ نہیں ہو سکتے، شعوری طور پر آمادہ نہیں ہو سکتے۔ ہم مسلمان اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کے حفاظ بھی ہیں، اور ہم سے جب کوئی سوال کرے تو ہم اس کا حوالہ بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن شعوری تعلق، ایک زندہ عقلی تعلق، یہ کتاب ہمارے دل کا چور پکڑے، ہمارے مسائل کا حل دے، اور آج کی اس دنیا میں ہم اس اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوں کہ خدا کی یہ آخری ہدایت دراصل انسانوں کو زندگی گزارنے کا سب سے سیدھا، سب سے سادہ اور سب سے آسان اور سب سے واضح رستہ فراہم کرتی ہے۔
عزیزان من، قرآن مجید پر اگر آپ غور کریں تو شاید یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو ماننے والے تو ارب ہا کی تعداد میں موجود ہیں، جس پر ایمان رکھنے والے تو زمین کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اقصائے جہاں میں اس کتاب کی بازگشت ہے، اکناف عالم میں اس کا نام بلند ہوتا ہے، لوگ اس کی بے حرمتی کرنے پر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ان کے جذبات برانگیخت ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جان مال آبرو سب کچھ اس کی حرمت پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن شعور کے ساتھ اور اس فہم کے ساتھ جس فہم سے انہوں نے دنیا کی باقی چیزوں کو سمجھا ہے، دنیا کی باقی چیزوں کو اہمیت دی ہے، دنیا کی باقی چیزوں پر غور و فکر کیا ہے، اس کتاب پر تدبر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو ہماری نسلوں نے محفوظ کیا، اپنی جان مال آبرو سے بڑھ کر اس کی حفاظت کی، اس کو ہم تک پہنچا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو اپنے بارے میں دعویٰ کرتی ہے کہ نذیر للعالمین ہے، یہ وہ کتاب ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ میری ہی میزان اور میری ہی کسوٹی اور میری ہی بساط پر ہوگا۔ لیکن ہم مسلمان اس قدر بدقسمت ہیں کہ اس کتاب کی موجودگی کے باوجود، ذرا تصور کیجئے، ہم چونکہ روز یہ باتیں سنتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، ہمارے سامنے ہر وقت یہ موجود ہوتی ہے، تصور کیجئے، اس کائنات پہ ایک نظر دوڑائیے، اپنے آپ پر ایک نظر دوڑائیے۔ جب آپ کو یہ باور ہو جائے کہ خدا موجود ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ وہ خدا آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، پروردگار عالم آپ کے ساتھ ہم کلام ہے۔ ہم انسان اس دنیا میں کچھ مشہور معروف لوگوں کو، کچھ سیلیبریٹیز کو، کچھ بڑی شخصیات کو، بادشاہوں کو جب گفتگو کرتے ہوئے سنتے ہیں تو کس قدر انہماک، یکسوئی کے ساتھ ان کی چیزوں کو سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر معمولی ہستیاں ہیں، یہ غیر معمولی شخصیات ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے، یہ بندے، یہ مخلوق اور ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا بادشاہ، ان کا پالنہار، ان کا پروردگار، وہ یہ بتائے کہ آؤ لوگوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کا خاتمہ کیسے ہوگا، اور میرے ہاں جزا و سزا کے پیمانے کیا ہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے لیے اس کتاب کے اندر کتنی بڑی روشنی موجود ہے، کتنی بڑی ہدایت موجود ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ آج سے ہم روز اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، اس کتاب کو کھولیں گے، اس کو ابتدا سے پڑھیں گے، اس کی آیات پر غور کریں گے، اس کے مفاہیم اور مطالب کو اپنا اعتراف بنائیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب میں بات آگے کیسے بڑھتی ہے، اس کتاب کا اسٹائل اور ڈکشن کیا ہے، اس کتاب کے مخاطبین کون کون ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں جو اس کے کریکٹرز ہیں، جو اس میں زیر بحث ہیں، اس کتاب میں کن کن مقامات پر سمبلزم، نریشن، اومیشن، پرسویشن اور کمپیریزن کے اسالیب استعمال ہوئے ہیں، کیسے اس میں بات آگے بڑھتی ہے، اس کی صورتوں میں مضامین کو تقسیم کیوں کر دیا گیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، جس کے گرد اس کی آیات، اس کی صورتیں گفتگو کرتی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ اس کی آیات پر غور کر کے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس دنیا میں اس کتاب سے ایک زندہ تعلق کیسے پیدا کر سکتے ہیں، یہ کتاب کیسے ہمیں کائنات کے حقائق کی آگہی دیتی ہے، اور آج کا ایک پڑھا لکھا نوجوان، پڑھا لکھا انسان کیسے اپنے علم کو اس کتاب کے ذریعے بڑھا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں
انسان نہیں بولے گا بلکہ خدا بولے گا، خدا کی کتاب بولے گی، خدا کے الفاظ بولیں گے، اور ہم اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کیا بات زیر بحث ہے۔ اگلی نشست میں ہم معروف مفسر جناب جاوید غامدی صاحب کا ترجمہ قرآن البیان، جس کو نظم کی رعایت سے ترجمہ کیا گیا ہے، گویا خدا کی بات کو جس وقت عربی سے اردو میں منتقل کیا گیا تو اس بات کے اندر جو مخفی مطالب تھے، اس بات کا جو کانٹیکسٹ تھا، اس کا جو سیاق تھا، جس سے اصل مدعا واضح ہوتا تھا، وہ ترجمے ہی سے واضح ہو گیا ہے۔ اس ترجمے کو ہم پڑھیں گے اور اس ترجمے کا جو مقدمہ ہے کہ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت کیسے حاصل کی جائے، اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔